ہاں نہ ڈاکٹر کا کوئی دخل ہے، نہ باپ کا کوئی دخل ہے، نہ ماں کا کوئی دخل ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا ہے وہاں. اور انسان جب باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے تو کہتا ہے میری دکان مجھے پال رہی ہے میرا دھندا مجھے پال رہا ہے. اللہ اکبر. اور جس نے تم کو تین تین تاریخیوں کے اندر وہاں جتنی چیز کی وہاں ضرورت پڑی وہ مجھ نے مہیا کیا، اس کو بھول گئے تم. کتنے ناشکرے اور کتنے گئے گزرے ہو تم جی، کہ اتنے بڑے محسن کا احسان کرنے والے کے احسان کو تم نے بھلا دیا. تم کس قدر ناشکرے ہو. اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، کتنا بڑا ظالم ہے، بولتا ہے اللہ تعالیٰ. باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے میری دکان مجھے پالتی ہے، میرا دھندا مجھے پالتا ہے. کس قدر احسان فراموش ہے انسان جی. الحمدللہ کن کو پالتا ہے؟ العالمین. العالمین کل ما سوی اللہ. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں اس کی، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پال رہا ہے وہ، سب کا رب ہے وہ. ایک پتا گرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ پتے کو بھی نشو و نما دیتا ہے جی. عالمین من کل ما سوی اللہ. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری عالمین کے دائرے میں ہیں، عالمین کے زمرے میں ہیں. رب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں یوں جان لیں جس کے اندر تین صفت ہو. مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف والرب. جس کے اندر تین صفتیں ہوں وہ رب ہے. اور تین صفتیں اگر کسی کے اس میں سے ایک بھی نہ ہو تو رب نہیں ہو سکتا. کیا؟ الملک، مالک لکل شیء، ہر چیز کا مالک. اچھا. اور الخلق، خالق کل شیء. نمبر تین تدبیر، المدبر الجمیع الامور، تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا. قدم قدم پہ تم اللہ کی تدبیر کے محتاج ہو جی. کار آ گئی سامنے اور اچانک تمہارے سامنے سے اس نے ڈائیورشن لے لیا، بچ گئے تم، نہیں تو سیدھے کار کی زد میں تھے تم. بچایا کس نے؟ المدبر الجمیع الامور جی. جب تک زندہ رکھنا ہے تب تک حفاظت کرتا ہے وہ جی. تو خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. دوسرے مالک لکل شیء، ہر چیز کا مالک. اور التدبیر، المدبر لجمیع الامور، تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا وہی. تو مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف والرب، الخلق، الملک، التدبیر جی. ملک، یہ دیکھو یہاں مالک یوم الدین کہا گیا. مالک یوم الدین، ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے ملک. دونوں کراتے ہیں یہاں، یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے مالک یوم الدین ہے، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مالک یوم الدین. یہ قرات بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز میں یا کہیں بھی پڑھ سکتا ہے مالک یوم الدین، مالک. اور ملک یوم الدین، ملک بھی پڑھ سکتا ہے. مالک مانے مالک اور ملک مانے بادشاہ. مالک اور ملک میں فرق سمجھتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں انت تملک، آپ کسی چیز کے مالک ہیں. جیسے ایک گلاس ہے، اس کا میں مالک ہوں. اچھا. ملک کس کو کہتے ہیں؟ انت تملک من یملک، جو مالک ہے اس کے آپ مالک ہیں تو بادشاہ ہے. نہیں سمجھے؟ آپ کسی چیز کے مالک ہیں. جیسے ایک گلاس، یہ میری ملکیت میں ہے تو میں اس کا مالک ہوں. اچھا. اور یہ گلاس جس کا ہو، میری ملکیت میں نہ ہو، یہ گلاس کسی کا ہو، کوئی دوسرا اس کا مالک ہے اور میں اس کا مالک ہوں تو میں ملک ہوں. اللہ. تو مالک کہتے ہیں انت تملک شیئن، کسی چیز کے آپ مالک ہیں. اور ملک انت تملک من یملک، آپ مالک ہیں اس کے جو مالک ہے. آپ مالک کے مالک ہیں تو ملک، اور آپ کسی چیز کے مالک ہے تو مالک. تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، اور جو بھی انسان، جو بھی مخلوق کسی چیز کی مالک ہے اس مخلوق کا بھی مالک ہے. سوچو ملک ہے وہ، بادشاہ. یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں.
الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ الرحمن کہتے ہیں جیسے وللہ المثل الاعلی، سمندر ہو رحم کا، ایک مثال ہے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، ایک سمندر ہے بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے، ایک کنواں ہے جو پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے، تو کوئی چیز بھری ہوئی ہو کسی چیز سے تو وہ فعلان کے وزن پر آتی ہے، جیسے عطشان، میں بہت پیاسا ہوں، تو رحمان کے وزن پر، فعلان کے وزن پر جو چیز آتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی چیز بھری ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ جو کنواں ہے رحمت کا بھرا ہوا، کیا کبھی سوکھ جائے گا؟ تو رحیم سے اس سوال کا جواب دیا گیا نہیں، رحیم فعیل کے وزن پر ہے جو استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ ما دل علی صفت ثابتۃ، جو برابر، یعنی یہ رحم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی رحمت کا کنواں ہے لبالب بھرا ہوا ہے، کبھی یہ سوکھ سکتا ہے؟ تو رحیم نے اس سوال کا جواب دیا، لا، یہ رحمت کا کنواں کبھی بھی سوکھنے والا نہیں ہے، یہ رحمت مستمر ہے، کانٹینیوس ہے۔ جی جی جی، جو سوال اٹھا تھا رحمان سے، رحیم نے اس کا جواب دیا۔ اور یہ رحمان ایسا پیارا لفظ ہے، یہ صرف آئے گا تو تنہا آئے گا، اور اگر مل کر کے آئے گا کسی صفت کے ساتھ تو ایک صفت کے ساتھ آتا ہے، الرحیم کے ساتھ، باقی اور کسی صفت کو قبول نہیں کرتا یہ۔ جی، الرحمن علم القرآن، جی الرحمن آیا تنہا ہے وہ، لیکن جب کسی صفت کے ساتھ آتا ہے تو کسی اور صفت کو قبول نہیں کرتا سوائے الرحیم کے۔ الرحمن الرحیم صرف رحیم کے ساتھ آتا ہے، آئے گا تو تنہا آئے گا، اور آئے گا کسی صفت کے ساتھ صرف اسی صفت کے ساتھ آئے گا۔ جی، جیسے الرحمن القادر، الرحمن المالک، الرحمن الخالق، اس کے ساتھ نہیں آتا، کسی کے ساتھ نہیں آتا، یہ صرف الرحیم کے ساتھ ہی آئے گا۔ جی اچھا، الرحمن الرحیم جب کہا گیا تو بندے نے سوچا آہا، اللہ اتنا رحیم ہے، بے پایا اور بے قرار رحم والا ہے، اور اس کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں، تو پھول گیا، پھول گیا، اب اتنا رحیم ہے تو بخش دیا جاؤں گا، مالک یوم الدین کہہ کر کے اس غبارے کی ہوا نکال دی گئی ہے۔ جی، رحمان الرحیم سے جو ہوا بھر گئی تھی اس غبارے کی ہوا نکال دی گئی ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جی، جو تم کر رہے ہو، تمہارے ہر عمل کا تمہیں حساب کتاب دینا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ تو الرحمن الرحیم سے آدمی کو جو ترغیب ملی تھی، آگے ترہیب ذکر کر کے اسے خبردار کیا گیا کہ دیکھو منمانی زندگی یہاں نہیں گزارنا، اس لیے کہ تمہارے ہر عمل کا ہمارے ہاں جواب دینا۔ اچھا، یہ یوم جو ہے، یوم یہ کتنے سال کا ہے؟ تو مسند ابو یعلا کی ایک روایت ہے کہ یہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ ایک روایت تو یہ ہے مسند ابو یعلا کی، 50,000 سال کے برابر، لیکن مومنوں کے اوپر اس طرح گزر جائے گا جیسے نماز کا ایک وقت۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت کا بڑھنا اور گھٹنا اس کا تعلق احساسات سے ہے۔ جی، آدمی کو کوئی بیماری ہو، ایک ایک گھنٹہ ایک ایک دن کے برابر لگتا ہے، اور آدمی خوشحال ہو تو کہتا ہے ارے اتنی جلدی وقت گزر گیا۔ اس کا مطلب وقت کے بڑھنے اور گھٹنے کا تعلق احساسات سے ہے۔ تو مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا دنیا کے ایام کے مقابلے میں، اور مومنوں کے اوپر اس طرح گزر جائے گا جیسے نماز کا ایک وقت ہو۔ یہ بات معلوم۔ اچھا، ایک روایت اور ہے، وہ روایت ہے کہ يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم۔ یہ دیکھو کہ قیامت کے دن غریب لوگ جنت میں امیر لوگوں سے 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ 500 سال، ارے 5 دن ہوتا، 5 گھنٹہ ہوتا تو کچھ سوچنے جیسی بات ہوتی ہے۔ پیسے بنا رہے ہو بہت زیادہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو، 500 سال میں ہی ٹھہرے رہو، اور اس کے بعد یہ جو غریب لوگ ہیں مزے کر رہے ہیں جنت کے اندر۔ تو يدخل الفقراء